سر عام طور پر ہم جو غم اور خوشی محسوس کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری خوشی کسی اور کا غم ہو اور یہ کسی کو غم دے کر حاصل ہوئی ہے، مگر خوشی تو انسانوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ بات آپ کو اپنی ذات تک رکھنی چاہیے اور یہ آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے۔ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک زمانے کی خوشی یعنی اس دور کی خوشی اور ایک پیریڈ کی خوشی جو ہے عین ممکن ہے کہ وہ کسی اور پیریڈ کا افسوس ہو۔ پھر انسان نے جو احتیاط کرنی ہے وہ صرف یہی ہے کہ کچھ بھی محسوس ہونا آپ کی وابستگیوں پر منحصر ہے۔ اگر کسی شخص کا مقصد حیات گناہ ہے تو وہ شخص گناہ حاصل کر کے خوش ہوگا، اور جس شخص کا مقصد حیات نیکی ہے وہ نیکی حاصل کر کے خوش ہوگا۔ آپ کو خوشی یا غم سے پہلے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس کا مقصد وجود کی تسکین ہے وہ وجود کی تسکین میں خوشی محسوس کرے گا، اور اگر اس کو فاقہ دیا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف اور بڑا غم ہوگا، کیونکہ وہ وجود کا پالنے والا ہے۔ کہتا ہے سب سزا دے لو لیکن فاقہ نہ دو، کیونکہ وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روح کی خوشی چاہتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ دنیا کی بادشاہی لے لو اور محبوب کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ گویا کہ خوشی یا غم جو ہے یہ آپ کی وابستگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر مزاج مادہ پرستی ہو تو خوشی جو ہے یہ مادہ کے اکٹھے کرنے میں ہے، اور اگر مزاج عاقبت پرستی ہو تو خوشی مادے کو قربان کرنے میں ہوگی۔ تو جو شخص مادی اشیاء اکٹھی کرتا ہے اس کو مادہ پرست کہتے ہیں۔ مادہ پرست یہ کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ یہ چیز قربان کر دی ہے، حالانکہ یہ چیز تمہیں رکھنی چاہیے تھی۔ تو مادہ پرست کی خوشی اور ہے اور روح کی خوشی اور ہے۔ جوں جوں آپ اپنی جان کے اندر، جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر اور اپنے وجود کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی خوشیوں کے معیار بدلتے جاتے ہیں اور غم کی وجوہات بدلتی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ پوری طرح اللہ کی رضا پر چلتے ہو تو وہاں پر خوشی اور غم دونوں کیفیتیں نہیں رہتی۔ وہاں پر نہ خوشی ہے اور نہ غم ہے، بلکہ صرف اطاعت ہے۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں نہ اپنا رہتا ہے نہ بیگانہ رہتا ہے، نہ حاصل رہتا ہے نہ محرومی رہ جاتی ہے، نہ غم رہ جاتا ہے نہ خوشی رہتی ہے، نہ وصال رہ جاتا ہے اور نہ فراق رہ جاتا ہے۔ تو کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اس کا حکم۔ وہ جس کی ذات سے آپ وابستہ ہو گئے یعنی ہمارا خالق اور ہمارا اللہ، تو اطاعت کرنے والا جو ہے اطاعت میں گم ہو جاتا ہے کہ اسے حاصل خوشی اور غم کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، بس اس کے لیے تو اللہ کا حکم چل رہا ہے اور وہ اس کو دیکھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ حکم تو اللہ کا چل رہا ہے مگر آپ اپنی خوشی تو دیکھو، تو وہ کہتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی جو اطاعت الہی اور اطاعت خداوندی میں گم ہو جاتے ہیں ان کے لیے نہ خوشی رہتی ہے اور نہ غم رہتا ہے۔ خوشی اور غم جو ہیں یہ اللہ سے دوری کے باب ہیں۔ اب یہ بات غور والی ہے، وہ جو اللہ سے دور رہنے والے ہیں ان کے لیے زندگی کے اندر مبارکیں ہیں، سرشاری ہے، کیفیات ہیں، نوکریاں ہیں، کاروبار ہیں، اور اس طرح ان کے غم اور خوشی چلتے رہتے ہیں۔ مگر دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی خوشی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو رخصت نہ ہوئی ہو۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ سن ہی لو کہ دنیا ان اٹ سیلف فانی ہے، تو یہاں کا حاصل باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ یہاں کی ساری شے ہی فانی ہے۔ انسان کا وجود تو فانی ہے ہی صحیح، لیکن کائنات کا وجود بھی فانی ہے، سوائے اس کے کہ امر الہی قائم رہے۔ تو یہاں پر ستارہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، سیارہ بھی چلا جاتا ہے، اور شہر بھی غرق ہو جاتے ہیں، اور آپ کا شہر تو آج بھی آباد ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو غور کرنے کا موقع مل جائے، کبھی آپ کھنڈرات میں گئے ہوں، تو اب جو یہ کھنڈرات ہیں یہ کسی زمانے کے محلات تھے۔ آپ ویل آف ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے گھماؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو آباد شہر ہے اور بڑا کاروبار ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اور وہ شہر کھنڈرات بن گئے۔ وہ جو عجائبات تھے وہ کھنڈرات ہو گئے، جو اب عجائبات ہیں غالباً یہ بھی کھنڈرات ہونے والے ہیں۔ آپ کے شہر میں بھی کھنڈرات بن رہے ہیں،
بھرے ہوئے آباد شہر میں 4 منزلہ مکان کا اکلوتا مالک مکان اور بینک کا پیسہ چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور اسے میانی صاحب جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص پیسے کے باوجود چلا گیا اور آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ آباد شہر کے اندر غیر آباد علاقہ جو ہے وہ آباد ہوتا جا رہا ہے۔ غم اور خوشی سمجھنے کے لیے یہ بڑا پیغام ہے۔ اگر شہر کا نام خوشی ہے تو قبرستان کا نام کیا ہوگا؟ جو دونوں میں رہنا جانتا ہے، یعنی شہر میں بھی رہتا ہے اور قبرستان میں بھی آتا جاتا ہے، تو اس کے لیے غم اور خوشی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو نگاہ یا نظر مل جائے اور یہ گئے ہوئے انسان نظر آ جائیں، اگر گزرے ہوئے لوگ آپ کو ٹھہرے ہوئے لگیں تو نظر آنے والے کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کو خوشی وصال حق کے بعد ملنی ہے یا قبر کے بعد ملنی ہے، دیدار حق میں ملنی ہے، اللہ کے قریب ہو کے ملنی ہے، اللہ کے دامن رحمت میں ملنی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ پھر زندگی تو جدائی کی بات ہے، اور یہ زمانہ مشکل کا زمانہ ہے۔ اصلی زمانہ کب شروع ہوگا؟ جب یہ زمانہ اصلی زمانہ نہ رہے گا تو یہ جو نقلی خوشیوں کا دور ہے اسے غائب ہونے دو، پھر اصلی خوشیوں کا دور آئے گا۔ یہ خوشیوں کی صبح کاذب ہے اور وہ خوشیوں کی صبح صادق ہوگی۔ اس کا آپ کی اپنی کیفیت پر دار و مدار ہے۔ جوں جوں آپ جاگتے جاؤ گے تو آپ کو غم اور خوشی کی سمجھ آتی جائے گی۔ بس ذرا جاگنے کی دیر ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب جاگیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ایک آدمی نے شبنم کے قطرے پھولوں اور گھاس پر دیکھے اور اگر اس آدمی کی کیفیت خوش رہنے والی ہے تو وہ کہے گا واللہ صبح کیسے مسکرا رہی ہے، اور دوسرا شخص جس کی کیفیت غم والی ہے تو وہ کہے گا کہ شبنم کے قطرے تو رات کے آنسو ہیں، صبح کیسے مسکرائے گی۔ رات کی ڈیتھ پر آنسو بہا جانا ہی شبنم کے قطرے ہیں۔ تو یہ دونوں شعبے موجود ہیں۔ ہر غم کسی خوشی کی رخصتی کا نام ہے، ہر خوشی جو ہے یہ کسی آنے والے غم کا نام ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جتنی بڑی خوشی آتی ہے اس نے کچھ عرصے بعد غم بن جانا ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادہ خوشیاں وابستہ کی تو سارا غم ادھر سے ہی ملے گا۔ جس نے خوشی دینی تھی اسی نے ہی تو غم دیا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ میرا ہے اور یہی میری آسودگی کا باعث ہے، یہاں سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ پھر غم کہاں سے ملا تو وہ کہے گا کہ وہ بھی ادھر سے ملا ہے۔ جس شخص کو انسان جانتا ہے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے اور غم بھی اسی سے ملتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آنے والا شخص جب خوشی دیتا ہے تو جب وہ جانے والا ہوتا ہے تو غم دے جاتا ہے، چاہے روز ہی آئے اور روز ہی چلا جائے۔ تو خوشی دینے والا واقعہ ہی غم دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ زندگی ہی خوشیوں کا باعث ہے اور زندگی ہی غم کا باعث ہے۔ وابستگی ہی خوشی کا باعث ہے اور وابستگی ہی غم کا باعث ہے، اور یہ انسان کا اپنا شعبہ ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوشی کب تک۔ ایک شخص ایک جگہ گیا تو وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ اس نے کہا بات سنو، آپ لوگ خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ اداس کیوں ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ خوش کیوں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کیونکہ اٹ از اے فائن ڈے، کہ آج بڑا خوشگوار دن ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ کب تک یہ فائن رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی فائن ڈے ہے وہ کب تک رہے گا۔ تو یہ دو طرز حیات ہیں، دو طرح کے خیال ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ دن اچھا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اچھے دن کب تک رہیں گے، یہ مبارک گھڑی کب تک رہے گی۔ سمندر کا پانی بے شک پی لو مگر اندر سے نمکین اور کڑوا نکلے گا اور گاجریں کھانے سے پیٹ درد ہوگا۔ پرانے زمانے کی ایک کہانی ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راجا۔ ایک راجے کی حکومت تھی اور اس بستی کے اندر یہ اندھیر نگری تھی کہ ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ تھا۔ ایک چیلا اور گرو دونوں اس بستی میں گئے۔ گرو نے چیلے سے کہا کہ اس نگری میں نہ ٹھہرو کیونکہ یہاں تو نیک اور بد کا ایک ہی ریٹ ہے، قیمتی چیز بھی ٹکا سیر ہے اور عام چیز بھی ٹکا سیر ہے، یہاں کوئی بات نہ کرنا اور یہاں سے نکل جا۔ چیلے نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر چیز سستی ملتی ہے۔ گرو نے کہا کہ اچھا تیری مرضی، میں تو جاتا ہوں مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تو اس بستی سے بچ جا۔ چیلے نے گرو سے کہا آپ مہربانی کرو اور مجھے یہاں رہنے دو۔ گرو نے چیلے کو سبق سکھانے کے لیے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب گرو کا وہاں سے گزر ہوا تو چیلا مفت کا مال کھا پی کے خوب موٹا ہو گیا تھا۔ چیلے نے خوشی کا زمانہ دیکھ لیا تھا، اس کو خوشی فراوانی سے ملی اور وہ کھاتا چلا گیا اور خوشیاں کھا کھا کے وہ موٹا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس اندھیر نگری میں کسی کی چوری ہو
گئی اور ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا پھندا بنایا گیا تو پھندا اس چور کی گردن سے ذرا کھلا بن گیا، کیونکہ وہ اندھیر نگری تھی اور اس کا چوپٹ راجا تھا۔ تو راجا نے فرمان جاری کیا کہ یہ پھندا جس شخص کی گردن میں پورا آئے اسے پھانسی دے دو۔ اندھیر نگری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پھندا اس چیلے کی گردن میں پورا آ گیا۔ اب چیلے نے گرو کی منت سماجت کی اور کہا کہ میں جسے غلطی سے خوشی سمجھ رہا تھا، اصل میں تو وہ اور ہی واقعہ نکل آیا۔ تو چیلے نے گرو سے معافی مانگی اور زندگی بچانے کی درخواست کی۔ گرو نے کہا میں جو کہوں تم بھی وہی کہتے جانا۔ جب وہ پھانسی کی طرف جانے لگے تو گرو نے کہا پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ چیلے نے کہا نہیں، پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ اب وہ دونوں جھگڑا کرتے جا رہے تھے کہ پھانسی مجھے ہونی چاہیے، پھانسی مجھے ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک شور مچ گیا۔ تو راجا نے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ بڑی شبھ گھڑی ہے اور بڑا خاص وقت ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو راجا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے پھانسی لگاؤ۔ تو اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ آپ جس کو خوشی سمجھ رہے ہیں اس کا اصل کچھ اور ہی ہے، تو آپ ظاہری اور فوری رزلٹ کی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سلو اور آخری خوشی جو ہے وہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ اس پر افسوس ہے جس نے دنیا کی خوشی پر اپنی آخرت کی خوشی کو قربان کر دیا۔ اس پر افسوس ہے جس نے قلیل منفعت پر بعید سودا ضائع کر دیا۔ افسوس ہے اس پر جس نے چھوٹی چھوٹی منفعت پر اپنی آخرت ضائع کر دی، جھوٹ بولا، جھوٹے کام کیے اور اس طرح اپنی آخرت کی کھیتی کو برباد کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ غم سے بچنے کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ خوشی سے بچ جاؤ، اور فراق سے بچنا چاہتے ہو تو وصال کی تمنا سے بچ جاؤ، اور دربدری سے بچنا چاہتے ہو تو محبت سے بچ جاؤ۔ ورنہ عشق کا کام تو یہ ہے کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ عشق کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، یہ بہت مشکل مقام ہے۔ تو یہ واقعات غم اور خوشی کے ہیں اور آپ پر اب یہ واضح ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ بعض اوقات ہماری خوشی جو ہے دوسرے کا غم ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گوشت کھانا خوشی کا باعث ہے تو اس میں بکرے کے لیے کیا خوشی ہے؟ اب اگر آپ اللہ کے امر کی بات دیکھو تو بکرے کی بھی یہی خوشی ہے کہ اسے کھایا جائے، کیونکہ اس کا مقدر ایسا ہے۔ بتانے والے نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کے لیے زمین میں خوراک پیدا کر رکھی ہے، تمہارے لیے میں نے جانور پیدا کر رکھے ہیں، ان کو کھاؤ اور ان کے لباس سے اپنا لباس بناؤ۔ تو یہ واقعات بنانے والے نے امر الہی میں رکھے ہیں۔ اگر آپ امر الہی کے مطابق چلو تو خوشی اور غم دونوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ خوشی اور غم آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، آپ کا مزاج ہے۔ اکثر گھروں کی تباہیاں، بربادیاں، ناکامیاں، انسان کی پریشانیاں، یہ سب خوشی کے طالب اور خوشی کے مسافر نے پیدا کر رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی کا مسافر بن رہا ہے تو اس کے لیے بڑی تکلیف ہے۔ تو خوشی کے مسافر کی منزل صحرا میں کھو جانا ہے، اس لیے سفر ترک کر دو اور خوشی کا سفر اختیار نہ کرو۔ پھر کون سا سفر اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے امر کا سفر اختیار کرنا چاہیے اور اس کی رضا کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے وہ گزارے آپ گزر جاؤ۔ وہ کہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ تو آپ چلے جاؤ، اگر کہے کہ واپس آ جاؤ تو واپس آ جاؤ، تو پھر تو آپ کا کام ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ جو شخص اللہ کے امر کے مطابق اور رضائے دوست کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ مرضی پر آپ چلے ہیں تو پھر ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو جب ذمہ دار وہ ہے تو گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ ساتھ ہے تو گمراہی کیا ہے؟ تو یہاں سے ہی آخرت کی سنگت بن جاتی ہے۔ تو اسی زندگی میں اس زندگی کے ساتھی چن لیے جاتے ہیں۔ تو بس سنگت میں اگر ٹیسٹ ہو، ذائقہ ہو، محبوب ہو، محبت ہو، محبوبیت ہو یا سرپرست ہو، اور اگر یہ آخرت تک چلتی جائے تو پھر خوشی ہی خوشی ہے۔ بعض اوقات ہم دکھ کو غم سمجھتے ہیں لیکن دکھ بھی غم نہیں ہے، اور پھر سکھ کو ہم خوشی سمجھتے ہیں لیکن سکھ بھی خوشی نہیں ہے۔ تو پھر خوشی اور غم کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جے دکھ دے کے راضی رہندے تے سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔
یعنی اگر وہ دکھ دے کر راضی رہتے ہیں تو پھر دکھ جو ہیں وہ 1000 بار قبول ہیں۔ دکھ سکھ جو ہیں یہ آپ کا نام نہیں ہے۔ اگر دینے والا ایسے ہی راضی ہوتا ہے تو آپ بھی راضی رہو اور دینے والے سے رابطہ رکھو، اس کے مزاج سے رابطہ رکھو اور اس کی عطا سے رابطہ رکھو۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کو زیور پہننا ہے تو پھر کان تو چھدوانے پڑیں گے، اور اس طرح کی دقت تو ہوگی کہ اگر اونٹ پر بیٹھو گے تو وہاں کوہان تو ہوگا، اور اگر عید انجوائے کرنی ہے تو روزہ تو ضرور رکھنا ہوگا۔ پھر یہ واقعات آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنی رضا چھوڑنی پڑے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ غم اور خوشی کی بہت سمپل سی کہانی ہے۔ اس کی رضا چاہتے ہو تو اپنی رضا ترک کر دو۔ ایک بار تو اپنی رضا ترک کر کے دیکھو، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی رضا کیسے ترک کرتے ہیں۔ آپ اپنی خوشی اور غم چھوڑ دو، نہ خوشی اپنی خوشی رکھو اور نہ غم اپنا غم رکھو۔ پھر اگر کوئی چیز یا مال گم ہو گیا تو آپ سوچیں گے کہ یہ مال یا چیز کس نے گم کیا ہے۔ پتہ چلتے چلتے پھر یہ پتہ چلے گا کہ جس نے مال دیا ہے اسی نے گم کیا ہے۔ پہلے آپ مال دینے والے کا پتہ کرو تو الٹیمیٹلی یہ پتہ چلے گا کہ وہ دینے والا آپ ہی تھا اور لینے والا بھی وہ آپ ہی ہے۔ تو پھر آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ اس وقت تک غم اور خوشی محسوس ہوتے ہیں جب تک ہم سبب کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نتیجے کے ساتھ الجھتے ہیں، پھر ہم سبب کے ساتھ الجھتے ہیں، اور اگر مسبب کا عمل سوچا جائے تو پھر نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دینے والے کی مرضی ہے، جسے امر الہی کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ موت کا کوئی واقعہ ہو جائے تو جب اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ حکم ربی ہے، اس کا امر ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس میں جھگڑے یا پریشانی کی کیا بات ہے، یہ مالک کا عمل ہے۔ ہم اور آپ کیا چیز ہوتے ہیں؟ سارا جہان اسی کا ہے۔ جس کو حکم آ گیا وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی سارا واقعہ ادھر سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ کی تکمیل کرنے والا غم سے تکمیل کرتا ہے اور بعض اوقات خوشی سے تکمیل کرتا ہے، لیکن اکثر تکمیل جو ہے وہ غم میں ہوتی ہے۔ غم والے ایسے لوگوں کے لیے فرمان ہے کہ وہ لوگ کم ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم آ جائے تو سمجھو کہ شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے ان کو خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس اور پلیجرز عام آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے چھوڑ دو۔ بڑے آدمیوں کے لیے تو کچھ تکلیف اور کچھ ناکامیاں، کچھ دقتیں اور کچھ غم کی کیفیتیں ہونی چاہیے، اور یہ بڑے لوگوں میں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے زندگی کے اندر راستے بنانے ہیں اور اللہ کی راہوں کو انہوں نے حاصل کرنا ہے۔ ایسے لوگ مل کے بھی روئیں گے اور جدائی میں بھی روئیں گے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا تھینکفل ہوگا، غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ جو شخص آپ کو کسی چیز کے قابل نظر آئے اور جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ اب یہاں اسی کو مشکل کشا بننا چاہیے جس کے اندر مشکلات اتنی آئیں اور صبر اتنا ہے کہ سب سے زیادہ، بلکہ رضا اتنی ہے کہ سب سے زیادہ۔ اسی کو تو مشکل کشا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں خوشیوں کی وجہ سے چلنے والے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی آتی ہے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر ذرا سی تکلیف ہوئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ غور سے سن لو کہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں بہت سے خوشگوار واقعات ہوں اور کبھی ایک آدھ واقعہ نہ خوشگوار یا تلخ ہو جائے تو گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلخ زندگی کے باوجود کوئی ایک آدھ واقعہ خوشگوار ہو جائے تو وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ پہلے کی زندگی میں بھی شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ جگنو کی روشنی تو ملی، شکر الحمدللہ۔ اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں اگر ان کی روشنی میں ایک داغ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا داغ آ گیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے آج پھر اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کس انداز سے چلتے ہیں۔ اگر آپ تھینکفل رہیں تو نہ خوشی خوشی ہوتی ہے اور نہ غم غم ہے۔
آپ الحمدللہ پڑھتے جاؤ. غم آ گیا تو الحمدللہ، کوئی اچھا واقعہ ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ، واقعہ خراب ہو گیا تو بھی الحمدللہ. پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، بلکہ کرنے والی ذات تو وہ خود ہے. اگر آپ کو یہ اختیار ہوتا تو پھر آپ یہ بات ضرور کر سکتے، مگر یہ سب کچھ کرنے والا تو وہ خود ہے، تو وہ آپ ہیں. جب وہ آپ ہی کر رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور ہمیں تو یقین ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے. وہ سب کچھ کا مالک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہنچنی چاہیے، کون سا وقت کب ختم ہو جائے. آپ کو اگر انفینائٹ ٹائم مل جائے تو پھر انفینائٹ غلطیاں کریں گے، کیونکہ آپ غلطی کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو غلطی سے نجات دینی ہے، ورنہ تو ہم لوگ اپنا بہت سارا نقصان کر جائیں. اس لیے آپ غم کو اس کے پاس رہنے دو اور خوشی بھی اس کے پاس رہنے دو. بس آپ غم اور خوشی دونوں کو عطا ہی کہو. آپ لوگ کہو کہ یہ تیری مہربانی ہے، غم اور خوشی دونوں نے گزر جانا ہے. اگر آپ غم کو اختیار کر لیں اور غم گزر جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خوشی گزر گئی تو پھر آپ روئیں گے. اگر انسان کی سروس کو اور خدمت کو اپنا مذہب بنا لیا جائے تو پھر آپ دوسروں کا غم کریں گے اور اپنی خوشی کے ساتھ چلتے جائیں گے. اس طرح آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی. بس آپ صرف اپنی ذات سے نکل جاؤ. جو اپنی ذات سے نکل گیا، نہ اس کو کوئی غم رہا اور نہ اس کو کوئی خوشی رہی. آپ کو پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ غم اور خوشی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے. غم کسے کہتے ہیں؟ جانے والی خوشی کو غم کہتے ہیں، یا حاصل نہ ہو سکنے والی خوشی کو غم کہتے ہیں. خوشی کسے کہتے ہیں؟ آیا ہوا غم. جب تک رہا تو خوشی کہلوایا، اور جب چلا گیا تو پتا چلا کہ وہ غم ہی تھا. جیسے پیارے مہمان ہوتے ہیں کہ آنے سے خوشی ہوتی ہے اور جانے سے غم ہوتا ہے. اور ایک مثال میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ بیٹیوں کا نام خوشی ہے، اور پھر جب وہ رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر غم بن جاتی ہیں. تو خوشی ایسی چیز ہے کہ بیٹیوں کی طرح گھر میں رہتی ہیں اور غم بن کر گھر سے نکل جاتی ہیں. پھر بھی آپ لوگ دعا کراتے رہتے ہیں کہ دعا کریں ہماری بیٹی کی رخصتی ہو جائے. اگرچہ یہ ہماری بہت پیاری اور اچھی بیٹی ہے اور جدا کرنے کو دل نہیں کرتا، تو بیٹیوں کی رخصتی کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ خود بھی دعا کرتے رہتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس تھی وہ خوشی تھی، اور رخصت ہوئی تو غم کا احوال ہو گیا، اور ہم یہ روز ہی بیٹیوں کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں. تو کوئی خوشی ایسی نہیں جو دیر پا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو. صرف سرشاری دیدار حق کو زوال نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کو زوال نہیں ہے اسی طرح اللہ کی محبت کو زوال نہیں ہے. بس آپ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمیں ان خوشیوں سے تعارف کرائے جنہوں نے غم نہیں بننا، اور ان غموں سے تعارف کرائے جو اس کی مرضی سے آئیں اور اس کو قبول ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخی سے بچائے، بغاوت سے بچائے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خود ہی مہمان ہیں، ہم خود ہی عارضی لوگ ہیں، اور ہم نے کیا پکا کام کرنا ہے. اس لیے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے امر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا ایک ہی کام رہے کہ تیرے امر کے مطابق چلتے جائیں. کیا ہے ہماری خوشی اور کیا ہے ہمارا غم؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوشی شیشے کے برتن کی طرح ہے، اور کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو نہ ٹوٹے. جس طرح شیشہ ہے اسی طرح دل ہے. دعا کرو کہ سب خیر ہو جائے. آمین یا رب العالمین. تو آپ لوگ خوشیوں کو اس کے خیال کے مطابق رکھو. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ خیریت سے اچھے سفر میں رواں دواں رہیں. سر، یہ خوشی اور غم تو مزاج کا نام ہے، اور انسانوں میں غم اور خوشی کو برابر کرنا تو پریکٹیکلی مشکل ہی ہے. ایسے میں کیا کریں؟ یہ عام آدمی کے لیے تو مشکل ہے، لیکن آپ لوگ عام تو نہیں. مثلا جیسے آپ سب لوگ اس محفل میں آتے ہیں، اور یہ جو ٹائم ہمارے پاس یہاں گزرتا ہے، اس ٹائم میں ہم ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت باقی دنوں میں بھی ہمہ حال رہے تو پھر آپ بہت ساری چیزوں سے نکل کے ہمہ حال ہو جائیں گے. لیکن اس کو اتنا رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کاروبار سے ہی معطل ہو جائیں. ابھی آپ اپنا کام کرتے جائیں اور یہ مصروفیت بھی چلتی رہے تو اللہ کے فضل سے ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنی خوشی اور غم سے آزاد ہو سکتے ہیں. ہم اس خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کار ساز ماں با فکر کار ماں، تو دانی حساب کم و بیش رہا.
مطلب یہ کہ ہمیں کم و بیش کی کیا ضرورت ہے، یہ سب تو جانے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو ہی ہمارے لیے اچھا جانتا ہے اور تو ہی ہمارے لیے برا جانتا ہے۔ ہم تو اپنے لیے جو کریں گے برا ہی کریں گے۔ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہم آدھے آدمی ایسے ہی غرق کر دیتے جو کہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو آدمی ہمارا کہنا نہیں مانتا اور جو آدمی ہمیں پسند نہیں ہوگا اس کو تو ہم ویسے ہی اڑا دیں گے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، مگر ابھی تک وہ زندہ ہے اور ابھی تک ہم نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے۔ تو یہ غم اور خوشی اپنے اپنے انداز فکر ہیں۔ ایک آدمی رو رہا ہے اور ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ ہنسنے والے نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتاؤ کہ آپ ہنستے کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تو رو رہا ہے۔ تو دوسرے نے جواب دیا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ آپ ہنس رہے ہو اور مجھے تیری ہنسی پہ رونا آ رہا ہے۔ آپ کو آدھے غم تو لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو سوال تھا اس کی منشا یہ تھی کہ کسی کی خوشی جو ہے وہ کسی کو برداشت نہ ہو تو یہ بھی ایک غم بن جاتا ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ موقع کا فائدہ وہ لے گیا لیکن حق میرا تھا۔ کیا آپ کا حق صبر کرنا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھو کہ پنجاب کا حق مرکز پر ہے اور مرکز کا حق پنجاب پر ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ دونوں کے حالات کو غور سے دیکھتے جاؤ، اور جب آپ کے پاس اختیار اور استعداد ہو تو حق کے مطابق بولنا۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس جگہ رکھے، جس کو جہاں رکھے، اور جو شخص جس قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کون ولی ہو گیا تھا جبکہ ہونا کسی اور نے تھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا جائے اور اسے کچھ نہ ملے اور دوسرا صرف پاس سے گزرا اور حاصل کر گیا۔ اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہیں جو فقراء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک آدمی ایک درویش کے پاس گیا، ان کے پاس بہت سے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے جا کر ایسی بات کی کہ اس درویش نے اس کو فوراً فیض یاب کر دیا۔ پرانے خلفاء اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو فوری طور پر سرفراز کر دیا جبکہ ہم اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص خشک لکڑی لے کر آیا تھا جو آتے ہی جل گئی، اور تم گیلی لکڑیاں ہو جو یہ سلگتی جا رہی ہیں اور جلتی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اب یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ نصیب کی بات ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لوگ بعض اوقات کسی سٹرینج لفظ کے اوپر رقص کرتے ہوئے نصیب لے گئے۔ لفظ کسی اور کا تھا اور نصیب کسی اور کا بن گیا۔ ہندوؤں کا زمانہ تھا، ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر سے ایک ہندو لڑکی آ رہی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، اس کو آپ آگ میں ڈالیں گے جس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، مہربانی فرمائی جائے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کلمہ پڑھتی آ رہی ہے۔ اب یہ فیض کا طریقہ ہے۔ اس طرح وہ بزرگ بہت مشہور ہو گئے، اور وہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور بزرگ تھے۔ چلتے چلتے جس پر بھی نگاہ ڈالتے تھے وہ کلمہ پڑھتا جاتا تھا۔ اس طرح یہ بات عدالت تک چلی گئی اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے۔ غیر مسلموں نے کہا کہ یہ شخص تو ہندو اور سکھوں کو کلمہ پڑھاتا جا رہا ہے، لہذا اس کو پکڑو۔ بابا جی کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے ایسے ہی بدنام کرتے ہیں، میں نے کسی کو کب کلمہ پڑھایا ہے؟ تو اس وقت جو ریڈر تھا وہ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اور جج بھی کہنے لگا انہوں نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ چھوڑو بابا جی کو، یہ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ نصیب کی بات ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سرفراز کر دے، وہ اگر چاہے تو سب کچھ ہو جائے۔ آپ اپنے اسلام کو بھی اس کی مہربانی سمجھو کہ یہ جو آپ کے پاس ایمان ہے جو بھی کچا پکا ہے اس کو رہنے دو، شکر کرو اور آپ دعویٰ چھوڑو۔ یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے اور اس نے آپ کو میلے پر روانہ کیا ہے، تو آپ شکر ادا کرتے جاؤ اور اس وادی میں وفا اور شکر سے گزر جاؤ۔ اس میں حاصل کچھ نہیں ہونا، یہ تو ڈاؤن دا ہل ہے، اوپر سے کسی وقت بھی گر سکتے ہو، اس لیے اور کیا بات کرنی ہے؟ بس اس سفر میں چلتے جاؤ، سنگت بناتے جاؤ، اور یہ جو آپ غم بناتے جا رہے ہو یہ غم حاصل کی تمنا کا نام ہے۔ آپ حاصل کی تمنا چھوڑ دو، غم ختم ہو جائے گا۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ 2 باتوں کی وجہ سے غم بنتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہ چاہا جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے غیر کو چاہا جائے۔ گھروں میں جھگڑے اسی وجہ سے چلتے ہیں کہ میں نے تو سے باعدہ یہ بات کی تھی مگر آپ نے محسوس کر لیا، تو حاصل کی ہوئی چیز سے
غم بنتا جائے گا۔ تو غم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حاصل کرنے کی تمنا چھوڑ دو، آپ مسافرت کا خیال رکھو کہ آپ سفر میں ہو، اور اپنے اندر سفر میں رہنے والی کیفیت کو قائم رکھو۔ اس میلے میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو کچھ حاصل ہے اس سے وقت گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ کا اسم اعظم پڑھتے جاؤ۔ اس طرح آخر کھیل ختم ہو جائے گا۔ آپ کی آدھی زندگی اپنے حالات کی پریشانی میں گزرتی ہے اور آدھی زندگی آپ نے دوسروں کو پریشان کرنے میں گزاری۔ اس لیے دریاؤں کو چلنے دو، جیسے بھی جا رہے ہیں بس یہ ٹھیک چلتے جا رہے ہیں، اس میں نہ کوئی بند بناؤ اور نہ کوئی شور مچاؤ، بس زندگی کو چلنے دو۔ یہ جس طرح بھی جا رہی ہے، ہم کب تک حالات کا رخ موڑیں گے؟ اپنے بچوں کو دعا دیتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر رہے اور غم و خوشی ساتھ ساتھ چلتا جائے۔ یہ سب ہماری اپنی خواہش کے نام ہے، بس آپ خواہش کو چھوڑ دو، کیونکہ خواہش کبھی غم بنتی ہے، کبھی خوشی بنتی ہے۔ ہماری جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے غم ہیں۔ ویسے آپ کو ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے جس کا غم دیر پا ہو۔ اگر دیر پا غم مل گیا تو آپ کا رنگ اور ہو جائے گا۔ دیر پا غم کیا ہوتا ہے اور دیر پا خوشی کیا ہوتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص غم میں مبتلا ہے تو اس کو شام کے وقت بھوک تو نہیں لگنی چاہیے اور اس کو نیند بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جنازے میں جاتے ہیں تو لوگ اس شخص کو کہتے ہیں کہ چھوڑو باقی سب باتوں کو، پہلے آپ کل شریف کی تاریخ بتاؤ۔ اس طرح غم ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا کیا کر رہے ہو؟ اس طرح وہ شخص بیچارہ اپنا غم بھول کر انتظام کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کل سوئم چہلم وغیرہ کیسے کریں گے، اور اس طرح بات کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے۔ اب غم سے اس کا خیال کسی اور طرف بدل گیا، پھر لوگ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا غم بھی نہیں رہنے دیتی اور خوشی بھی نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے آپ اسے امر الہی سمجھو، نہ خوشی کو آپ ابلائج کرو اور نہ غم کو اپلائی کرو، اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر، ایک بات ہے کہ قرآن پاک میں جنت کا جتنا ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے یہ بھی تو جنت سے کم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن آگے کا تو پتہ نہیں کہ ہمیں جنت ملنی ہے کہ نہیں۔ یہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ کہتے ہیں افسوس ہے اس کے لیے کہ جس نے تھوڑی سی خوشی اور عارضی خوشی پر دائمی خوشی کو نثار کر دیا ہو۔ یہ دنیا عارضی خوشی ہے، یہاں پر وقفوں میں خوشی ہے، یہاں پر خوشی کچھ دنوں میں سیلیبریٹ ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کی عدم موجودگی میں کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں دنیا کا اور وہاں آخرت کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر غیبت نہیں ہوگی۔ آپ اس زندگی کو جنت بناتے ہیں، یہ جنت ہی ہے، بشرط کہ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ آپ اسی زندگی کو ٹرسٹ اور اعتماد کی زندگی بنا لو۔ اگر یہ اعتماد کی زندگی بن جائے تو آپ اسے اللہ کی طرف سے سمجھو۔ آپ اس کو اللہ کی طرف سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ آپ یہ زندگی لے لو تو آپ یہ زندگی حاصل کر لو، اور اب وہ کہے کہ اب واپس آ جاؤ تو آپ سب کام بند کر دو۔ تو اب آپ کو زندگی جاری کرنے میں جتنی خوشی تھی اتنی ہی خوشی زندگی کو بند کرنے میں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہے اور بس یہ جنت ہے۔ جنت کب ہے؟ کہ جس کو حاصل کیا ہے اس کو چھوڑنے میں بھی دقت نہ ہو اور کسی انسان کا گلہ نہ ہو اور کسی انسان کا گلہ نہ سنا جائے۔ تو رنجش اور ناراضگی تو دور کی بات ہے، جس کا گلہ ہو رہا ہے وہ آدمی پتہ نہیں اللہ کا کتنا محبوب ہوگا، جسے ہم کانٹا سمجھ رہے ہیں وہ کسی اور جگہ کا پھول ہوگا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو سمجھو۔ آپ جسے انجوائمنٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک وہم کا نام ہے اور غفلت کا نام ہے، وہ جنت نہیں ہے۔ سر، اگر ہم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں غلط بیانی نہ بھی کریں اور کوئی دوسرا شخص کسی کا گلہ کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، یعنی جو ہمارے کانوں میں آواز خود بخود آ رہی ہے، اس کو کیسے روکیں؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس کو آپ روکو اور ضرور روکو۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کوڑا کان میں ڈال رہا ہو، اس سے کہے کہ میں کیوں تیرے اس جرم کے اندر شریک ہو جاؤں۔
اسے غیبت کہتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ آپ اس کو اپنے سامنے حرام مت کھانے دو، اس سے کہو کہ ہم گلا نہیں سنتے۔ اگر کسی کو اس شخص سے رنجش ہے تو اس کو منہ پہ کہنا چاہیے، آپ دیکھنا کہ اس کے بعد آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ سر، اس راستے میں ابتدائی شوق والے کہیں فرسٹریشن کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ابتدائی شوق والا جو ہے وہ اپنے شوق کا خیال کرے۔ کہتے ہیں اس شوق کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی بلکہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ شوق کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیڈز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لو کے پہلے سٹیج میں ہیں، دوسری سٹیج آنے والی ہے اور پھر تیسری سٹیج آئے گی۔ شوق میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اچانک بجلی آ جائے۔ بجلی جو ہے وہ گریجول نہیں ہوتی۔ بجلی گری تو شوق والا دل اچانک روشن ہو جاتا ہے، اس کو پہلے ہی روز پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر قدم ہی محبت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو محنت سے نہیں روک رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ جس راستے پر آپ چلے ہو چلتے جاؤ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھتے ہو تو آپ صحیح چل رہے ہو۔ اس نے اگر کھل کر سوال پوچھا تو ہم نے بھی کھل کر جواب دے دیا۔ ایک شخص نے ہم سے پوچھا ہے کہ میں اس راہ پر ٹھیک چل رہا ہوں، تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ بھی اس پر گواہ ہے نا، اب اس کا ہم پر حق ہو گیا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ زندگی میں الجھنیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر الجھن پڑ جائے۔ اس لیے یہاں اور وہاں کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، وہاں کا راستہ نہیں رکتا، یعنی یہاں سے الجھن دور ہونی چاہیے۔ یہاں کے راستے تو ایسے ہی ہیں، ان کو چلنے دو۔ اگر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرا ماضی بڑا داغدار ہے، ہم کہتے ہیں توبہ کرو، تو ماضی پیچھے رہ جاتا ہے اور اب آپ آگے کی طرف سفر کرو۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مجھ سے کچھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو ریووکیبل نہیں ہیں، تو واقعات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر کچھ الجھنیں ایسی ہیں جن کو سلجھانا مشکل ہے تو وہ بھی سلجھ جائیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے لوگ قبول نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو قبول کرتے جاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ٹینشن دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب تو اللہ کا ہو گیا تو پھر کیسی ٹینشن۔ اس لیے آپ اپنی ٹینشن بھی اللہ کے حوالے کرو اور دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین آپ ہی اپنے بندوں کو سمجھا، اور ہم جو سارے آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کی راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں ٹینشن سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ لہذا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ سب کا لحاظ کیا کرو۔ ماں اور باپ ذریعہ نجات آخرت ہیں، ورنہ سارے واقعات الٹ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی درویش یا فقیر مل جائے تو سارے واقعات اور حالات درست ہو جاتے ہیں۔ درویش صرف خبریں بتانے کے لیے ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے آپ کسی درویش سے ضرور وابستہ ہو جاؤ۔ باقی یہ خبریں بتانے والا سسٹم ہے، یہ ہوتا ضرور ہے، کبھی کوئی ہدہد خبر دیتا ہے اور کبھی کوئی اور میسنجر خبر دیتا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کو خبر ہو جاتی ہے، جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو صاحب مزار کو خبر ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ بلائیں تو آپ جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو بے یقینی کی خبریں دیتے ہیں کہ پتہ نہیں صاحب مزار کو آپ کی خبر ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں درود شریف پہنچتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ معاف بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کو معاف کرنے میں کوئی دقت نہیں، بلکہ اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے میں پلیجر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی عبادت توبہ کرنا ہے اور پھر بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ پھر آپ بے شک اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں۔ عبادت کا ایک سسٹم ہے، اس کو آپ جاری رکھو۔ اس سسٹم میں کلمہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے اور حج ہے۔ پھر آپ فقہ اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عبادت کو صرف ظاہری طور پر نہ کرو بلکہ اس میں باطن شامل ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں باطن شامل نہ ہو تو ظاہر نے مومن نہیں ہونا۔ باطن کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ظاہر خود بخود مومن ہو جائے گا۔ اصلی کلمہ اس کو پڑھاؤ وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ باطن ہے۔ اگر وہ مومن ہو گیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سر، مزار پر کب جایا کریں؟ آپ اس وقت مزار پر جایا کریں جب کوئی آپ کو مزار پر بھیجے، یا پھر کوئی صاحب مزار آپ کو بلائے تو جاؤ،
ورنہ نہ جاؤ۔ جو آپ کو کسی مزار پر بھیج رہا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیوں بھیج رہا ہے اور وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بلائے گا تو خود بتا دے گا کہ کیوں بلایا ہے اور وہاں کس طرح آنا ہے اور کیا کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ جب داتا دربار کے لیے آئے تو لاہور کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلا کیا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ داتا دربار سے کئی میل دور کھڑے ہوتے تھے اور آگے نہیں جاتے تھے۔ فرماتے تھے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آگے تجلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ نے اپنا حساب بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو جیسے بلائیں آپ ویسے ہی چلتے جاؤ۔ آپ کبھی کسی مزار پر تکلف میں یا رواداری میں نہ چلے جانا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب مزار کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ بھی ان کو کچھ نہ کہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر ان سے ضرور کہو۔ مزار پر تب جاؤ when you are aware about his، اور پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب مزار سے آپ کی وابستگی کیا ہے اور یہ سسٹم ہے بھی کہ نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں کی پوجا شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ مت جاؤ۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ہم ہی مرے ہوئے ہیں تو پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس بات کی تحقیق کرو کہ زندہ کون ہے۔ ان کی قبریں روشن ہوئی پڑی ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہمارے ہاں شام کو چراغ گل ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں میلے ہیں اور یہ دنیا میلوں والا قبرستان ہے۔ زندگی کیا ہے؟ تقرب حق کی دلیل ہے۔ تقرب حق کدھر ہوتا ہے؟ جدھر آپ کو نظر آتا ہے آپ وہاں چلے جاؤ۔ جدھر سے آپ کو تقرب حق کی خوشبو آئے آپ ادھر چلے جاؤ۔ تو مقصد کیا ہوا؟ حق، کائنات کا حق اللہ ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو وابستگی مل جائے تو وہاں پر اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تقرب حق کی دلیل ہے۔ جہاں تقرب حق کی انڈیکیشن ملے وہاں آپ نے ضرور جانا ہے، لیکن وہاں بڑی احتیاط سے جانا چاہیے۔ سر یہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ مردوں کا مزار پر جانا تو صحیح ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بھی جاتی ہیں۔ آپ عورتیں جانے والی عورتوں میں ہو جاؤ۔ وہ جانے اور وہ جانے، کہنے والے کہتے رہتے ہیں اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب نہ لو بلکہ جانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے وہ مزار والا خود ہی سوال کا جواب دے دے گا۔ آج تک بے شمار کوششیں ہوئی ہیں کہ مزاروں پر عرس نہیں ہونے چاہیے، مگر وہ ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ روکنے والے بھی کہتے جا رہے ہیں، یہ منانے والے بھی کہتے جا رہے ہیں۔ بس یہ زندگی 4 دن کا میلہ ہے، اس میں آپ نے جو سوچا ہے اس کو کر گزرو، اور آپ یہ راز دریافت کر لو کہ خوشبو کہاں سے آئی ہے۔ اپنے آپ کو بدلتے نہ رہا کرو۔ جس بلی کو دیوار پر سے چڑیا ملے گی وہ دوبارہ اسی دیوار پر ہی بیٹھی رہے گی۔ جہاں سے بلی کو چوہا ملے گا وہ وہیں بیٹھی رہے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جہاں سے منفعت ملی ہے اس نے وہیں سے حاصل کرنا شروع کر دینی ہے۔ جہاں جہاں سے آپ کو انڈیکیشن ہوئی ہو وہاں پر اپنا رابطہ باقی رکھو، باقی دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو۔ یہ بھی کہتے رہیں گے اور وہ بھی کہتے رہیں گے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا تھا یا روحانی؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جسمانی ہے کہ روحانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ معراج عطا کر سکتا ہے وہ جسمانی کیوں نہیں کرا سکتا؟ تو یہ معراج جو ہے وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ جو اللہ مومن کے قلب میں ہو سکتا ہے اس کے پانے میں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بندے کو سیر کرائی، اور یہ اللہ اور اللہ کے بندے کی بات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو روحانی سیر کرائے اور چاہے تو جسمانی کرائے، وہ مالک ہے، جہاں مرضی اور جسے مرضی سیر کروائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جسمانی یا روحانی معراج سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت زیادہ بیان کر رہے ہوں؟ مالک کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ جو مرضی کرے، وہ مالک ہے۔ اپنے بندے پر درود شریف پڑھ رہا ہے، کیا وہ انہیں سامنے بٹھا کے نہیں پڑھ سکتا؟ وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیج رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جس کو بھی خاص بندہ بنایا ہے اس سے بھی کہا کہ تم بھی درود شریف پڑھو۔ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب جب بندے بھی درود شریف پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی محبت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کسی کو کہیں لے جانا مشکل ہے؟
کبھی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو ان سے اب یہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ظاہری معراج تھا یا باطنی معراج تھا، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ ہم سے تو دونوں باتیں بہت بلند ہیں۔ معراج کے بعد کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ انہیں معراج ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ درجے دیکھو کہ اتنے عرصے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے۔ کائنات میں آج تک کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے میں بھی یہ سب اللہ کی شانیں ہیں۔ اللہ اس کو مزید بلند کرے گا، اس لیے آپ ان باتوں کو مت سوچا کرو، بس آپ شوق سے چلتے جاؤ اور یاد رکھنا شوق سے غافل نہ ہونا۔ شوق کے پاس ہی اللہ ہے، بندے کے پاس اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ شوق کے پاس ہے۔ اللہ صاحبان شوق کے پاس ہے۔ اپنے شوق کی حفاظت دعا حاصل کر کے کیا کرو، اپنے شوق کی حفاظت دعا حاصل کر کے کیا کرو۔ اپنے شوق کی حفاظت کیسے کرو؟ دعاؤں کے ساتھ، درخواست کے ساتھ، التجا کے ساتھ، اور آپ کے شوق میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود موجود نہ ہو۔ جب آپ صاحبان شوق بن جاؤ تو پھر خیال رکھنا کہ لوگوں کے حقوق مجروح نہ ہوں، اور یہ پکی بات ہے کہ شوق کا راستہ حقیقت کا راستہ ہے۔ تو کیا شوق کے درجے ہیں؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نارملی درجہ کوئی نہیں ہے، بلکہ سارے صاحبان شوق چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایک ہی ہیں۔ اس میں مقامات یہ ہیں کہ پیغمبر ایک بلند مقام ہے اور ایک مقام امتی کا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھنا کہ شوق کے سفر میں منصور حلاج رحمت اللہ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا مقام ہے، یہ اپنی اپنی بات ہے۔ ہر آدمی ایک ہی بات میں گم اور سب کی محبوب ذات ایک ہی ہے، باقی سب کے اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ آپ اپنے راستے کو دیکھو اور اپنا واقعہ دیکھو کہ آپ کا شوق آپ کو کدھر کدھر لے کر پھرا ہے۔ آپ کو وصال حق کا شوق ہونا چاہیے، کہیں آپ کا مقصد دنیا نہ ہو۔ دنیا کے وصال کے مقصد سے بچو۔ اگر دنیاوی مقصد ہو تب بھی اس کو مقصد نہ بناؤ، یعنی دنیا کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد میرا اللہ کریم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال مقصد کا حصول نہ ہو رہا ہو، دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری دنیا پوری ہو جائے لیکن میرا مقصد آخرت ہونا چاہیے اور اللہ ہونا چاہیے۔ سر ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ دنیا میں آپ کا عمل ہونا چاہیے اور اللہ کا عمل ہونا ہی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے واقعات ہیں، یا نفی یا اثبات۔ جب منفی طاقتیں عمل میں آ جائیں تو پھر پازیٹیو فورسز خود بخود عمل میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ملک پر مہربانی فرمائے اور وہ ضرور فرمائے گا۔ سر ہمارا ملک تقریباً غیروں کے قبضے میں آ گیا ہے، آپ اس سلسلے میں بھی دعا فرمائیں۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اپنے کانفلکٹس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا ملک دشمن کے نرغے میں آ گیا ہے، یا ہم میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ انکلوڈ ہو گیا ہے، یا دشمن سے کوئی خفیہ رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ سوال بڑے دلوں میں، بڑے لوگوں میں پیدا ہوا ہے کہ کہیں دشمن چھا تو نہیں گیا۔ 1971 میں بھی لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو گیا۔ جب انگریز نے نیا کنٹری بنوایا تو سوال پیدا ہوا کہیں انگریز نے پاکستان تو نہیں بنایا، کیونکہ ہندو اور مسلم پہلے دونوں کو لڑایا اور پھر ملک الگ کرایا۔ اس طرح لوگ سوچتے رہے ہیں۔ فی الحال آپ یہ ضروری کام کرو کہ پاکستان بنانے والی قوت کو دریافت کرو۔ یہ دیکھو کہ کس نے ملک بنایا۔ اگر کسی چانس نے ملک بنایا ہے تو چانس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک فیوریبل ٹاسک سے ملک بن گیا اور پھر ایک لیس فیوریبل ٹاسک سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ملک کسی مشیت کی وجہ سے بنا تھا تو کیا یہ مشیت اب اسے چاہتی ہے؟ یہ ملک کچھ لوگوں کی نیکی سے بنا۔ دراصل اس وقت ملک پر جو انتشار کا بوجھ ہے اور سیاسی اختلاف کا بوجھ ہے، اس سے کامن مین میں ہر طرح کی نیگیٹو یا منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا وقت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ وطن کی جان پر بنسی گئی ہے، بڑی دولت تھی ہاتھوں سے لٹی ہے۔ دراصل ملک کے بارے میں جتنا اندیشہ ہے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی ملک میں کسی کی بھی حکومت ہو، اس
حکومت کو ایک چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور وہ ہے حکومت کا قائم رہنا۔ اگر حکومت اپنے ملک کو کسی اور کے حوالے کر دے گی تو خود قائم نہیں رہے گی، لہٰذا ملک کو کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ ہر حکومت کی بڑی ذمہ داری اور خواہش ہوتی ہے۔ اس معاملے میں حکومت کبھی انسنسیئر یعنی غیر مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اکثر انفیشینٹ ہوتی ہے، نااہل ہوتی ہے۔ حکومت کبھی ملک کو دشمن کے حوالے نہیں کرے گی۔ یہ حکومت کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ملک میں ان کی حکومت قائم رہے۔ اس کے لیے اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اہلیت والے لوگ مہیا کرے، تب تو بات بن سکتی ہے۔ وہ جو ایک دور 1965 میں آیا تھا، اب تک وہ دور واپس نہیں آیا۔ اللہ کی مہربانی اب بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا سا اچھا دور آ جائے تو پھر لوگ بیدار ہو سکتے ہیں، پھر آپ لوگ نعرہ حیدری بلند کر دیں گے۔ اب بھی وقت آ جائے تو آپ لوگ سوئے نہیں رہیں گے۔ وہ ایک وقت ہے جو آنے والا ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ موسم اپنے وقت سے بدلتے ہیں اور وقت بھی اپنے موسموں سے بدلتا ہے۔ ابھی یہ وقت مسلمانوں کے اندر آیا نہیں ہے کہ خفیہ روح بیدار ہو جائے۔ جب وقت آ جائے گا تو آپ لوگ بیدار ہو جاؤ گے اور آپ لوگوں کی طاقت واپس آ جائے گی اور ملک آباد ہو جائے گا۔ یہ ملک آباد رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ ملک آباد رہے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ قطعاً مایوس نہ ہوں، اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بہترین قسم کے فقیر، درویش، بزرگ، صاحبان تدبیر اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور موجود رہیں گے، اور اس ملک کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جس نے یہ ملک بنایا تھا وہی اس کا محافظ ہے۔ آپ یہی اسم اعظم جاری رکھو کہ جس نے بنایا ہے وہی اس کا محافظ ہے۔ اس ملک کا بنانے والا اللہ ہے، اس نے اپنی مرضی سے بنایا اور اپنے کام کے لیے بنایا، اور وہی اس کا محافظ ہے، اور وہی اسے قائم رکھے گا اور یہ قائم رہے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ او مائی کنٹری یو آر لیزڈ آؤٹ، یعنی ملک کسی اور کے قبضے میں جا چکا ہے، مگر امید والا کہتا ہے کہ نو اٹ از ناٹ لیزڈ آؤٹ، یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا، ابھی یہ آپ ہی کے پاس ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ لیز ہوگا بھی نہیں۔ آپ اطمینان رکھو اور آپ سکون کرو اور دعا کرو کہ آپ کو وطن کی خدمت کا کوئی موقع مل جائے۔ اس ملک کی خدمت دراصل اسلام کی خدمت ہے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے وطن کی خدمت اسلام کی خدمت ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ وطن اور اسلام دونوں کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ حضور، اس زمانے میں جو ابلاغ عامہ یعنی ریڈیو، اخبار اور ٹیلی ویژن ہے، ان پر مشرق اور مغرب کا بہت اثر ہے۔ اس طرح تو ملک بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا اثر فرد کے اندر جذب ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ امر کی بات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ابلاغ عامہ سے ملک بنتے یا ٹوٹتے ہیں۔ ملکوں کو ان اخباروں نے نہیں بنایا، ٹیلی ویژن نے نہیں بنایا، ابلاغ عامہ نے نہیں بنایا، اور جمہوریت نے بھی نہیں بنایا۔ جس نے بنایا ہے، جب تک اس کا ارادہ توڑنے کا نہ ہو تو تب تک یہ ٹوٹنا نہیں ہے۔ یہ ملک اللہ کے فضل سے رہے گا۔ اس میں شہیدوں کا لہو ہے، ہزار لاکھوں شہیدوں کا خون اس کی تعمیر میں شامل ہے۔ اب آپ ابلاغ عامہ کو چھوڑ دو کہ اگر یہ کہیں کہ ملک ٹوٹ رہا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ابلاغ عامہ پر مغرب کا اثر ہے، امریکہ کا اثر ہے، ہندوستان کا اثر ہے، روس کا بھی اثر ہے، اور سارے لوگ مل کر توڑنا چاہتے ہیں، مگر سارے مل کے آئیں تب بھی نہیں توڑ سکتے۔ آپ کا یہ خیال نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، منفی رجحان رکھتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہو کہ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کیسے ٹوٹ سکتا ہے، چاہے اس پر امریکہ کا اثر ہو، چاہے اس پر ہندوستان کا اثر ہو، اور چاہے اس پر چین کا اثر ہو۔ تو اگر کوئی اس ملک پر اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والا ہے تو ملک کو وہ بچائے گا یا یہ خود ہی بچ جائے گا۔ یہ تو محسوس کرنے والی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسا اخباریں چاہتی ہیں ویسے ہو جاتا ہے، اور امریکہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے؟ امریکہ تو خود پانی میں ڈوبنے والا ہے۔ امریکہ خود پریشان حال ہے۔ وہاں کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہاں کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں اور وہاں بہت سے واقعات تباہ ہونے والے ہیں۔ فقراء بتاتے ہیں کہ امریکہ میں پانی کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ابلاغ عامہ کیا کریں گے؟ سر، یہ وہ گناہ یا برائیاں ہیں جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم غیر ارادی طور پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ان کے باوجود ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ ارادی طور پر ان برائیوں کو روکو، یہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ ضرور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
میں کہتا ہوں کہ یہی جنت ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہ ہو۔ جنت کا مطلب خشیت اللہ اور تقرب الہی ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی ہے، جنت اس کا امر ہی ہے۔ اس زندگی میں اللہ کے خلاف وائلیشنز نہ ہوں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ضائع کرنے کے لیے تو نہیں دی ہے، اور خدا نخواستہ دوزخ کے لیے تو نہیں بنائی۔ یہ زندگی اچھی ہے اور اچھے بندے کے لیے بہت اچھی ہے۔ جنت بنانے کے لیے جد و جہد جنت ہونی چاہیے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ یہیں سے تجربہ شروع کرے۔ جو زندگی کو جنت سمجھتا ہے وہ اچھا آدمی ہے۔ بس جنت میں یہی بات ہوتی ہے کہ گلہ کسی کا نہیں ہوتا، رنجش کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ لوگوں کو حاصل کرنے دو، ان کو بھی آزادی دو اور خود بھی آزادی سے رہو۔ سر، ہمارے عمل، اختیار اور امر الہی میں کیا ملاپ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کے مطابق عمل کریں، اور اللہ کا حکم اور امر ہماری زندگی میں کب آتا ہے؟ جب آپ کا منشا یہاں صرف ٹھہرنے کا ہو تو یہ آپ کا نفس ہے، اور جب آپ یہاں سے نکلنے میں آسانی محسوس کریں تو پھر آپ کو اللہ کے امر کی پہچان ہو جائے گی۔ اصل میں یہاں سے کیا لینا؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا۔ انسان کا کیا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ امر الہی تب سمجھ آئے گا جب اس کے نام زندگی ہو جائے۔ جیسے ہم قربانی کا بکرا یا دمبا پالتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بکرا یا دمبا قربانی کے وقت بغاوت کر جائے اور کہے کہ میں نہیں جاتا۔ اگر بکرا اپنی مرضی سے نہ گیا تو اس کو ویسے ہی مار دیا جائے گا۔ بس یہ زندگی آپ کی ہے اور اسے اپنے لیے گزارو اور اللہ کے نام سے گزارو۔ پھر اس کا امر ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے۔ پھر اس بات کی مکمل پہچان ہو جاتی ہے کہ امر الہی کہاں پر ہے اور نفس کہاں پر ہے۔ اس پہچان میں دیر نہیں لگتی۔ کسی جگہ آخرت کی ذرا سی انڈیکیشن ہو جائے تو وہ اللہ کا امر ہے، اور جہاں اللہ کی بات محسوس نہ ہو وہاں نفس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر نفس کی خواہش دولت، شہرت، یہاں پر پرماننٹ قیام کی خواہش اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور آخرت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کا نام ہے اور اسے راضی رکھنے کی تمنا کا نام ہے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اس لیے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ اللہ کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اور ہر شخص کے دل کو اس بات کا پتہ ہے۔ جس کی آنکھ میں آنسو ہیں اس کو اللہ کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے، تو اللہ کے بارے میں وہ پوچھے جس کی آنسو خشک ہو گئی ہوں۔ اگر کسی کے اندر غم کی کیفیت ہے تو یہ اللہ کی کیفیت ہے، کیونکہ اللہ غم دے کر خود ہی قریب ہو جاتا ہے۔ آنسو اور غم اللہ کا امر ہے اور اس کے قرب کی نشانی بھی۔ حضور، اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑے گا کہ جہاں غیبت جیسے مواقع نہ آئیں۔ تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر تو بہت مشکل ہے، ایسے میں کیا کریں؟ میں نے کب کہا ہے کہ اس طرح کی زندگی آسان ہوگی؟ اس میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن آپ معمول کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات سے روز گزرتے ہیں۔ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو پھر بھی آپ درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود پھر بھی آپ گزر ہی جاتے ہیں۔ دفتر جانے میں کوئی اور رکاوٹ ہو اور آپ لیٹ ہو جائیں تو پھر بھی آپ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کتنی ہی مشکلات تھیں لیکن آپ آخر پہنچ گئے۔ لیکن یہاں اللہ کے معاملے میں آپ گلہ کرتے ہیں اور مشکلات سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنا بھی ممکن ہے اور اسی زندگی میں لوگ کر رہے ہیں، اس میں ایسی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر بچانا مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ زمانے میں آگ سے بچنا مشکل نہیں اور آپ کو یہ آگ قبول ہے۔ اصل میں انسان کو شوق بچاتا ہے۔ اگر شوق اللہ کی طرف لے جائے تو انسان بچ جاتا ہے۔ تو شوق جو ہے وہ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دقت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ شوق جو ہوا، شوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مشکلات کو قبول کرتا ہے۔ شوق والا کہتا ہے کہ بس ہمیں بلاؤ تو صحیح، ہم پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیں گے، آسمان کو ہلا کے رکھ دیں گے اور تارے توڑ کے لا دیں گے۔ اور جس کو شوق نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو ہم ضرور آئیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو ہم نے آپ کو دعوت دی ہو کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، یا تو آپ کی اپنی خواہش ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اور یہ سوال آپ کا ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ سر، جس طرح سے آپ ہمیں روشنی دکھا رہے ہیں تو شاید اس سے ہمارے عمل میں بہتری پیدا ہو جائے۔
اگر اس کے لیے ہم کوئی جماعت بنا لیں تو یہ عمل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی علم کی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہم کسی قسم کی سوسائٹی یا جماعت بنا رہے ہیں جو اصلاح کے حوالے سے کام کرے۔ ہم نے ایسی کوئی جماعت نہیں بنانی، صرف اللہ کے مسکین بندوں کی، غریب لوگوں کی، اور وہ یہی جماعت ہے جو آپ ہیں۔ آپ اپنے دلوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اس جماعت کا مقصد اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ تنہا بیٹھے ہوئے اپنی فلاح کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور اس میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی فلاح کے لیے غور کر رہے ہیں، اور ہم سماج کی فلاح کے بارے میں دعویٰ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دعویٰ جو ہوگا وہ صبح کے اخبار میں چھپ جائے گا، اور ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح، آپ کے باطن کی اصلاح اور آپ کے خیال کی اصلاح ذاتی طور پہ ہونی چاہیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آگ ہے اور اسے نگلنا نہیں چاہیے۔ اتنا پیغام ہم دے دیتے ہیں کہ اگر یہ مشکل ہے تب بھی آپ اس سے بچ جاؤ۔ سام بظاہر آپ کے نفس کو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس خوبصورت سام کے اندر زہر ہے، اور اگر آپ نہیں بچنا چاہتے تو ہم آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ہم تو صرف اتنا کام کر سکتے ہیں کہ راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تالاب ہے، اگر پیاس ہے تو پانی پی لو، اور اگر پیاس نہیں ہے تو پھر آپ آرام سے واپس چلے جاؤ، یعنی جہاں سے آپ آئے ہو ادھر واپس چلے جاؤ۔ جماعت بنانا آپ لوگوں کی خواہش ہے۔ اگر یہ میری خواہش ہوتی تو میں مطلوبہ بندے اکٹھے کر لیتا، مگر میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ اگر آپ نے کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے تو اپنے حوالے سے بے شک بنا لیں، مگر وہ میرے حوالے سے نہ ہو۔ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو خود کو میرے حوالے کرو۔ حضور، انسان کو زندگی میں اس زندگی کا ادراک کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اس زندگی میں اس زندگی کا کیسے پتہ چلے۔ اول تو اس زندگی کی ہر بات خیر سے اس زندگی میں ہونی ہے، یعنی کہ اس زندگی کا ذکر بھی اس زندگی میں ہوا پڑا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جنت ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ کھجور ہے، اور یہ میوے ہیں، اور یہ سب بھی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، مثلاً وہاں پر تو حور مقصور اور دوسرے سارے واقعات ہیں، وہ سارے واقعات یہاں ہی ہوئے پڑے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہو رہا ہے تو ادھر ہی ہو رہا ہے، اور دوزخ کے اندر آگ ہوگی، لیکن یہ واقعہ ادھر بھی ہو رہا ہے۔ دوزخ کے تصور سے آپ کے اندر خیال کا شر جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ دوزخ کی تفصیل پڑھنے سے آپ کے اندر کا شر وہیں بسم ہو جاتا ہے، وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور جنت کے خیال سے آپ کے یہاں کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر جو فرائض ہیں ان میں فراوانی ہو جاتی ہے اور مسرت و انبساط ہو جاتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ساری جنت کی تفصیل یہاں پر ہے، اور یہ یہاں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا جنت سے جو رابطہ ہے اس کی تھوڑی سی انڈیکیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اب یہ بڑے راز والی بات ہے کہ جو لوگ ایک سسٹم کو قرب الہی کے لیے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے قرب الہی کا ثبوت اسی سسٹم میں ملتا ہے۔ جو لوگ قرب الہی کے لیے نماز کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو اب نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس شخص کو اس کی نماز کے اندر ہی اشارہ مل جائے گا اور انڈیکیشن ہو جائے گی کہ تمہیں قرب الہی حاصل ہو گیا، یا کم از کم تم ریزرو کر دیے گئے اور تمہیں اس کی بشارت ہو۔ ایسے شخص کے لیے باقی عبادات مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور درود شریف سب بیلنسڈ ہیں، مگر صرف ایک میں ایکسیس ہو گیا، زیادہ توجہ کر گیا تو اس کا کام بن گیا۔ مثلاً کوئی شخص درود شریف میں اتنا ایکسیس ہو گیا، محو ہو گیا کہ پڑھتا ہی چلا گیا، اتنا محو ہو گیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ اس میں بھی درود شریف پڑھتا گیا، اور وہ شخص صرف درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے الہی، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج، وہ شاہ معراج، شہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا، دافع ہر وبا، دافع قحط و امراض و رنج و علم۔ اسم لکھا گیا، اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے۔ کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم و کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب کی ظلمت کے ماہتاب ہیں، صدر بزم بلندی و رفت کے ہیں، راہ گزارے ہدایت کے ماہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہیں وہ جائے امان، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک تینت ہیں وہ، نیک اتوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہیں بخششوں کے ایاب، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خدمت گزاروں میں جبرائیل ہے، اور سواری براق حسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا، مستقر اور مقام ان کا ہے، کعبہ قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے، اور دارالسلام ان کا ہے، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ، بخشوائیں گے ہر ایک گناہ گار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غمخواریاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، عاشقوں کے دلوں کی وہ تسکین ہے، اور مراد ہر ایک صاحب شوق کی، حق شناسوں کے خورشید و خاور ہیں وہ، سالکین راہ عشق کی روشنی، پیار محتاج و مفلس سے مسکین سے، ہر مقرب کی وہ رہنمائی کریں، جن و انسان کے سر اور دونوں حرم، دونوں قبلوں کی وہ پیشوائی کریں، دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہیں وہ، رتبہ کعبہ قوسین جن کو ملا، دونوں ہی مشرق و مغربوں کا وہ رب، حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا، جد امجد ہیں حسنین کے، اور ہر جن و انسان کے آقا و مولا ہیں وہ، والد قاسم کے، بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا حصہ ہیں وہ، اے فدا یعنی نور جمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل و اصحاب پر صبح و شام جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو، بصد احترام و محبت درود و سلام۔ پڑھتا چلا گیا تو چلتے چلتے اس کو درود شریف کے اندر ہی آواز یا خوشبو کے حوالے سے رابطہ مل جائے گا، یا چلتے چلتے کوئی آدمی بتا جائے گا کہ تیرا یہ عمل منظور ہو گیا، اور اس طرح اس کو اطلاع مل جاتی ہے۔ کسی سے اگر تعلق بن جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس شخص سے قربت جنت ہے، اور اس سے دوری جنت سے دوری ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی سنگت بناؤ کہ آپ کو پتہ ہو کہ جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ سلسلہ قائم ہو گیا تو یہ جنت کی انڈیکیشن ہے۔ جس مقام پر ذکر الہی، یاد الہی یا محبت الہی یا خشیت اللہ ہو تو اس واقعے میں انوالو رہنے سے آپ کے پاس سند آ جاتی ہے، تصدیق آ جاتی ہے کہ اس میں جنت کی انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے۔ جس مقام پر آپ وارفتہ ہو جائیں اور جس عبادت کے ساتھ وارفتگی آ جائے وہیں سے آپ کو جنت کی انڈیکیشن ملے گی۔ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ دوست ناراض ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہو گیا، حالانکہ دوست کا نام اللہ نہیں ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ دوستی قائم رہے، کیونکہ دوستی نے اس کا لطف عطا کیا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ کے راز کا کیسے پتہ چلا؟ دوست کے ذریعے سے۔ تو کس انداز سے آپ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر دوست راضی رہے تو اللہ راضی ہے۔ تو دوست اس کا نام ہے جس سے آپ لوگ منسوب ہیں، چاہے وہ مشائخ کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، یا جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں۔ اس لیے آگے کی خبر وہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں اسی دنیا میں سے خبر آ جاتی ہے، اور یہاں سے اطلاع مل جاتی ہے۔ یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ تمہارے لیے ابھی خطرہ ہے، اور سیکل آئینہ ہنوز ہونا ہے، یعنی دل کا شیشہ بھی پالش ہونا ہے، ابھی اس کو اور پالش کرو، اور پھر یہیں سے اطلاع آ جاتی ہے کہ دیکھو مبارک ہو، تمہارا عمل اور تعلق منظور ہو گیا۔ تو اطلاع یہاں ہی مل جاتی ہے۔ یہ جو باتیں آپ فرماتے ہیں تو ایک عام انسان اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر کوشش کرے تو کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے خاص بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ عام فہم بات ہے کہ اے مرد حقیقت آگاہ، تو اپنی عبادتیں کرتا جا،
اور اپنی زندگی گزارتا جا۔ آنے والے دور کی تجھے کیا فکر ہے؟ تو صرف جانے والے حالات کا جائزہ لے۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دقت میں پڑے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو یہ عام آدمی کی کیفیت ہے جو کہ دنیا کے اندر ایک کیفیت کے حالات کو متوازن رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں کہ عبادت، اطاعت اور فکر کریں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وارفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سوز دل پروانہ اور ہے، مغز اور ہے۔ مغز کہتا ہے کہ پروانہ جو ہے وہ پاگل ہے کیونکہ شمع کے پاس خودکشی کرنے چلا گیا۔ پروانے کا یہی راز ہے اور اس کی یہی منفعت ہے کہ قربان ہو جائے۔ اب یہ راز کی بات دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتی کہ یہ کیا ہے۔ جس طرح عشق کی جو بات ہے تو یہ کسی کو سمجھانے والی بات نہیں ہے، مگر جن کو عشق ہے ان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ ہر آدمی کو سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ عشق والے سے اگر کوئی یہ کہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو تو وہ کہے گا کہ پاگل تو آپ ہو گئے ہو کہ جن کو محبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، اس لیے عام آدمی کو یہ سکھاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ خاص لوگوں کی بات ہے۔ اس طرح کا خاص آدمی کیا ہوتا ہے؟ جو لذت شوق سے بھرا ہوا ہو اور جو لذت شوق سے با نصیب ہو، جبکہ پیسے گننے والا جو ہے ایک نہ مانے بانیاں، پیسے گن گن سوئے۔ پیسے گننے والے کی اور کہانی ہے اور یہ جو محبت کے ماننے والے ہیں ان کی کہانی اور ہے۔ تو بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ پیسے گننے والے بنیا کو کبھی نصیحت نہ کرنا، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اس بانیا سے بچ۔ محبت والے کا پیغام اور ہے، عشق والے کا پیغام اور ہے، اور جو شخص دل والا نہ ہو اس کے دماغ سے آپ نے کیا لینا ہے۔ سر کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں عطیہ کر دیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ مہربانی کرو آنکھوں کا تحفہ نہ دو۔ سر میری نظر تو کمزور ہو گئی ہے، اب کیا کسی کو دینی ہے؟ میرا مطلب ہے ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال مجھ سے کسی نے پہلے بھی کیا تھا اور آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جو جیسے جائے گا ویسے ہی اٹھے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آنکھیں یہاں چھوڑ گیا وہ کیسے اٹھے گا؟ آنکھیں عطیہ کرنے کی بات کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کاغا سب تن کھائیو، کھائیو چن چن ماس، دو نینن مت کھائیو، کیا ملن کی آس۔ ہم نے یہی سوچا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربانی کر دیں، لیکن آنکھیں نہیں دینی ہے کیونکہ اس کے ساتھ 1000 قسم کے واقعات ہیں۔ چلو ایک دے دو کسی کو، کیونکہ آپ بہت بڑے مخلصین ہو۔ لوگ جو مرضی کرتے جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی بات لوگوں تک اور اپنی بات اپنی تک۔ جس کی کوئی محبت ہو یا محبت نامہ ہو وہ آنکھ دینے سے بچے۔ آنکھ دینی ہے تو محبوب ہی کو دے دو۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کیا وہ بغیر آنکھوں کے اٹھے گا؟ جب اٹھایا جائے گا تو جس کو آپ نے آنکھ کی یہاں ٹرانسپلانٹیشن کر دی وہ اس آنکھ کے ساتھ اٹھے گا، یا وہ آنکھ بیک ٹو دا پیویلین چلی جائے گی؟ وہ آنکھ وہیں جائے گی جہاں آپ دے آئے ہو۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ جس کو آنکھوں والا بنایا اس کو آنکھوں والا رہنے دو، اور جس کو بغیر آنکھوں والا بنایا اس کو بغیر آنکھوں والا رہنے دو۔ آپ بس دعا کرو، یا اللہ تیرے کون سے خزانے کم ہیں تو اس کو بھی آنکھیں دے دے۔ یہ نہ کرو کہ اپنا چہرہ اتار کر اس کو دے دو، اپنے چہرے کا آپ ہی احترام کرو۔ اس کے چہرے کے لیے بھی دعا کرو کہ اسے بھی کوئی چاہنے والا مل جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں اتار کے دے دو، یہ اور مضامین ہیں، ان کو اپنے تک رہنے دو۔ اپنے چاہنے والے اپنے تک رہنے دو، اپنے چہرے اپنے تک رہنے دو، اپنے دل اپنے تک رہنے دو، اپنی آنکھیں اپنے تک رہنے دو۔ ہاں، ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے، ایک آنکھ نہیں 4 آنکھیں دے سکتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ تو آنکھیں ہے ہی بچے، اولاد، یہ اور ہی کہانی ہے۔ یہ بھی محبت کی کہانی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خیرات زندگی میں کرو، آپ یہ خیرات کرو۔ بہتر آدمی، اچھا آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد ساری دولت غریبوں کو دے دو،
جو شخص دولت نہیں دیتا آنکھیں دیتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ یہ وصیت کر دیا کرو، ہمارے وصال کے بعد ہماری تمام دولت بینکوں میں رہنے دو۔ ایسا نہیں کریں گے نا؟ جو دولت دے سکتا ہے وہ آنکھ دے، دولت دیتے نہیں ہو اور آنکھوں کی قدر کرتے ہو۔ سر اگر وہ دولت غریبوں کو دے بھی تو بچے قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جائیں گے۔ آنکھیں آنے والوں کا انتظار کرتی ہیں اور جانے والوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اور آپ آنکھیں آگے لے کر جاؤ، آگے جا کر دیدار کرنا ہے اور ان کا انتظار کرو، پیچھے آنے والوں کا انتظار کرو، آنکھیں مہربانی کے ساتھ رہنے دو۔ یہ ہماری آپ کو نصیحت ہے، اپنی آنکھوں سے خود ہی اپنے جلوے دیکھو۔ مولوی صاحب فتوے دیتے ہیں تو دینے دو، ہم پھر بھی کہیں گے کہ آنکھیں نہ دو۔ کیا کہا؟ آنکھیں نہیں دینی ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو آنکھوں کو اپنے پاس رکھنا، کمزور ہو گئی ہیں تب بھی اپنے پاس رکھیں۔ آنکھیں دوبارہ کس طرح ملنی ہیں؟ زندگی کو چلنے دو، اس کے فضل سے جیسے زندگی چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے۔ سر تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع ہی میں تقویٰ کے بارے میں فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان غیب پر ایمان لائے۔ غیب کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نظر آئے تو ماننا، اور اللہ نہ نظر آئے تب بھی ماننا۔ ماننا ہم نے ضرور ہے، جس طرح اس وقت ہمیں باہر کی دنیا نظر نہیں آ رہی لیکن ہم مان رہے ہیں، یعنی سڑک نظر نہیں آ رہی لیکن ہم مانتے ہیں کہ باہر سڑک ہے، ٹریفک ہے اور باہر آسمان ہے۔ یہ سب یہاں سے نظر نہیں آتے لیکن ہم مان رہے ہیں۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جس نے اللہ کو مانا ہے وہ کیا کرے؟ وہ نماز قائم کرے، اور اللہ نے جو رزق دیا اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تمنا تقویٰ ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور تقویٰ یہ ہے کہ جو کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان ہو، اور قرآن پاک سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہو۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور تقویٰ یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو۔ آخرت کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تقویٰ والے یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو تقویٰ فلاح پا جانے کا نام ہے، اور یہ فلاح اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ تو تقویٰ والے یہ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے۔ گویا کہ اگر قرآن پاک سے ہدایت لینی ہے تو تقویٰ بنیادی شرط ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ میں سے تو زیادہ اہم ہو۔ جب آپ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو گئے تو پھر تقویٰ والے ہیں، یعنی صاحبان تقویٰ ہیں۔ اور جو شخص اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والا ہے وہ صاحب تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ جب میں اور تو کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے تو تو کو زیادہ اہمیت دو، پھر آپ تقویٰ میں داخل ہو جائیں گے۔ تقویٰ کا مقصد اپنے آپ کو مخیر بنانا، مخلص بنانا اور مفید بنانا ہے۔ مخیر کا معنی یہ ہے کہ مال سے دوسروں کی مدد کرو۔ مخلص کا معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل لگاؤ صرف اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ آپ مفید کب ہو جائیں گے؟ جب کسی کی زندگی میں آپ کے دم سے آرام آ جائے اور آپ کی وجہ سے کسی کے دکھ کم ہو جائیں اور دکھ دور ہو جائیں، یعنی کسی کے دکھ میں آپ اس طرح شامل ہو جاؤ کہ دکھ سکھ میں بدل جائیں۔ صاحب تقویٰ ہونا بڑا نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص صاحب تقویٰ ہو تو اس کی وجہ سے ایک بستی ساری کی ساری غرق ہونے سے بچ سکتی ہے۔ آپ لوگ صاحب تقویٰ بن جاؤ، آپ اپنے آپ پر راضی رہو۔ اگر اپنی اولاد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہو تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر دعا کیا کرو، چاہے وہ وصال پا گئے ہوں، یعنی اگر وہ زندہ ہوں تو ان کو شامل کر کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کراؤ، اور اگر وہ وصال پا گئے ہوں تو ان کے مزاروں پر جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ ضروری ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا بہت مستحسن ہے۔ تہجد میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرو
اور آنے والی اولاد کے لیے، آ چکنے والی اولاد کے لیے اور روحانی اولاد کے لیے آپ دعا کیا کرو۔ تو دعا کرنا جو ہے بہت مستحسن ہے۔ دعا میں یہ طاقت ہے کہ آپ اولاد کو تعلیم کی بجائے دعا کے ذریعے بچا سکتے ہو۔ آپ اولاد کو دعا دو، دعا کے دم سے حالات آسان ہو جائیں گے، اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے عمل سے کسی طور پر بھی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اس طرح آپ کی اولاد کی ڈیوٹی بھی پوری ہو گئی اور والدین کی ڈیوٹی بھی پوری ہو گئی۔ آج کے بعد آپ اللہ کو محبت سے دیکھو اور اسے دریافت کرو۔ آپ کی یہ زندگی ساری آپ کے لیے مفید ہو جائے گی۔ جلد ہی آپ کے لیے واقعات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی خوشیاں مبارک کرے۔ سب کو سلام۔